کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ شبپور جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس مسجد کے اندر ہفتہ واری دروس یا درس قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ یقیناً یہ ایک اہم اور بہترین قدم ہے کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کر قرآن کریم جو انسانیت کے نام اللہ رب العالمین کا آخری پیغام ہے کہ اس کے بعد کوئی پیغام کوئی میسج نازل نہیں ہونے والا۔ اس قرآن کریم سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، اور پھر اخیر میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اپنا آخری پیغام انسانیت کے نام نازل فرمایا، جو بلا شک و شبہ عربی زبان میں ہے، کیونکہ جہاں پر اس قرآن کریم کا نزول ہوا ہے ان کی زبان عربی تھی، اہل عرب عربی زبان جاننے والے تھے، عربی زبان میں مہارت رکھنے والے تھے، انہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور وہاں بڑے بڑے شعراء ہوا کرتے تھے جنہیں اپنی شاعری پر بڑا ناز ہوا کرتا تھا۔ ہر ایک شاعر اپنا ایک کلام لکھتا اور پھر اس کے بعد اس کو لگا دیتا، ایک چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی ہے جس کلام کے مقابلے میں دوسرا کلام لا کر پیش کرے۔ ایسے لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جو بلا شک و شبہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ الف لام را جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ جب آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں گے تو جو دوسری سورت ہے الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی ہے، الف لام میم، اس کے بعد پھر الف لام میم، اسی طریقے سے الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، صاد، طہ، یہ سارے جو نام ہیں یہ حروف مقطعات کہا جاتا ہے اسے، یعنی کہ الگ الگ پڑھنے والے حروف، توڑ توڑ کر پڑھنے والے حروف مقطعات، اور اس کا صحیح معنی صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ ہم چاہے اپنی طرف سے کوئی بھی تفسیر کر دے، کوئی بھی معنی ہم نکال لیں، جیسا کہ بعض کے مفسرین نے اس طریقے کی اپنے ذہن کو لگائے اس جانب، الف لام میم کا کیا معنی ہوتا ہے اور طٰہٰ اور یاسین کا کیا معنی ہوتا ہے، اور اس طریقے سے الف لام میم را کا کیا معنی ہوتا ہے۔ الگ الگ لوگوں نے اپنے ذہن سے بات کو نکالی ہے، حالانکہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو بیان کرتے تھے، جو آیاتیں نازل ہوتی تھی ان کو بیان کرتے تھے، جو بیان القرآن اس کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حروف کے معنی اور مفہوم کو نہیں بیان کیا تو امت کا کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی ہو، اس کو یہ ذمہ داری نہیں لینی چاہیے تو اس کا معنی مفہوم نکالے۔ بہرحال جو آیت میں نے پڑھی الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا،
کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے. اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ تبرک کے لیے نہیں. عربی زبان جہاں لے کر چوبی چاٹی لگ کے چل جائیں. آج عادت ہے ہماری عربی زبان سے اتنی دباؤ ہے کہ عربی پہ کچھ بھی ہو ہم اس کو چومنے لگ جاتے ہیں. عربی زبان میں کچھ بھی لکھ کر کے دو ہم اس کی اہمیت اہمیت والی سمجھ لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بعض جو تعویذ لٹکاتے ہیں گلے میں نا، اللہ رب العالمین کے یہ کرم ہے کہ بعض لوگوں سے تعویذ اتروانے کا موقع ملا. جب اس کی تعویذ کو کھولا گیا تو آخر کیا ہے بھائی، عالم صاحب نے مولوی صاحب نے عربی زبان میں لکھ کر کے دی ہے، کلام لکھ کر کے دیا، آیتیں لکھ کر کے دی عربی زبان میں. اچھا دیکھیں کون سی آیت لکھی، اس تعویذ کے اندر کون سی آیت ہے؟ کھولا گیا، اللہ گواہ ہے، اللہ کے گھر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. کیا لکھا ہے؟ یا فرعون، یا قارون، یا حامان، یا شیطان، یا ابلیس والعیاذ باللہ. ہم کو نہیں معلوم، ہم نے عربی رائٹنگ دیکھا، ہمیں سمجھ لیا بہت اچھی چیز ہے. تو عربی زبان میں اس لیے نہیں کو چوما جائے، چاٹا جائے، گلے میں لٹکا دیا جائے. لعلکم تعقلون. ہم نے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا قرآن کو تاکہ اس کو سمجھ سکیں یہ لوگ. ظاہر سی بات ان کی زبان عربی تھی، عربی جاننے والے لوگ تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انہی کی زبان میں قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ جانے. ہم اور آپ جن کی زبان عربی نہیں ہے، ہم عربی نہیں جانتے، ہم قرآن کو کیسے سیکھیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا کہا ہے، اللہ رب العالمین کے کیا احکام ہیں، کن باتوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دے رہا ہے، کون سی باتیں ایسی اور کون سا کام ایسا ہے جس سے روکنے کا اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے. ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ ہم تو عربی زبان میں پڑھ لیتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے، حافظ صاحب الحمدللہ سے لے کر والناس تک پڑھ دیتے ہیں. یہ قرآن مکمل. ہمارے یہاں قرآن کو ختم کرنے کا بڑا شوق پایا جاتا ہے. بھائی وہ لوگ قرآن ختم کرتے ہیں، اتنا ختم کرنا ہے، اتنا ختم کرنا ہے. پڑھیے قرآن کریم کے ہر حرف پہ پڑھنے میں ثواب ہے، یقینی طور پر صحیح ہے، یہ صحیح ہے. لیکن قرآن کریم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو سمجھا جائے، اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اس سے رہنمائی حاصل کی جائے. تو آخر ہم کیا کریں؟ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے. جو اہل علم ہیں، جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں تو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں وہ. لیکن کیونکہ میری زبان عربی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو چنا جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اس کلام کو، کلام الہی کو، قرآن کریم کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ہماری زبان میں پہنچانے کے لیے اس کا ترجمہ کیا. اور قرآن کریم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آج اس وقت دنیا کے اندر جتنی زندہ زبانیں موجود ہیں، جتنی زندہ زبانیں موجود ہیں، ان تمام کے تمام زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے. تو آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے قرآن، یہ فضول بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو انسان قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، تو اس کے بعد بھی تفسیر ہے، ترجمہ والا قرآن اس کو پڑھے، یا پھر اہل علم کے ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں قرآن کریم کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہو، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. جہاں قرآن کریم کا ترجمہ بیان کیا جائے، اس کی تفسیر بیان کی جائے، ایسی مجلس میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے. ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں اللہ کیا چاہتا ہے. ایک آیت میں پڑھوں گا، میں دیکھوں گا اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو بتائیں گے کہ اس آیت کے اندر ہم سے کیا کہا. اللہ رب العالمین فرماتا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. یہ آیت میں نے پڑھی. کتنے لوگ ہوں گے اس مجمع میں جن کو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں اللہ نے ہم سے کیا کہا؟ ظاہر سی بات ہے
یہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو، یعنی کہ آپ سے کہا اللہ تعالیٰ نے، ہم سے کہا اللہ نے. اگر آپ جانتے ہیں، اگر آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، تو آپ کو اللہ کہہ رہا ہے. اللہ آپ کو کام فرما رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ ہم سے بات کرے ہم سمجھے ہی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کو سمجھنا ہوگا نا. تو یہ مجلس جو قائم کی جا رہی ہے، آج کی گئی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ کی جائے گی، ہفتہ والی دروس میں اہتمام ہوگا انشاءاللہ الرحمن. یہ مجلس اسی لیے قائم کی گئی ہے کہ اللہ کے کلام کو آپ سمجھیے، اللہ کے کلام کے معنی اور مفہوم سے واقف ہوئیے. اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بعض مقام ایسے جہاں اللہ آپ سے آپ کا نام لے کر کے نہیں کہتا ہے. اللہ آپ کا نام لے کر کے کہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ایمان والے ہیں تو اللہ نے آپ کا نام لیا، یا ایھا الذین آمنوا. بہرحال ایک مختصر سا اشارہ میں نے کیا ہے آج کے اس درس قرآن کی آغاز کے موقع پر. آئیے ہم چلتے ہیں آج کے درس قرآن کے لیے. میں نے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کا انتخاب کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہیں سے درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، یا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قرآن کریم کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ تو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہے ہمیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ مسنون ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے. شیطان کہاں رہتا ہے؟ سنیما ہال میں نہیں ملے گا آپ کو، برائیوں کے اڈے کے پاس نہیں ملے گا آپ کو. شیطان سیدھے راستے پر بیٹھتا ہے. شیطان سیدھے راستے پر بیٹھتا ہے، وہ راستہ جو ایک انسان کو جنت کی جانب لے جائے اسی راستے پر شیطان بیٹھتا ہے. جب آپ کسی نیکی کی جانب بڑھیں گے، کوئی بہترین کام، اچھا کام، نیک عمل جب آپ کرنا شروع کریں گے اور اس طرف آپ جانے کی کوشش کریں گے، شیطان وہی روک دے گا آپ کو. اچھا، اس کے روکنے کے بہت سارے راستے ہیں. وہ نہیں کہہ رہے قرآن میں سننے جاؤ، مجاہد تھوڑی بولے قرآن میں سننے جاؤ. الگ الگ بہانے بنائے گا آپ کو. کبھی آپ کو جماعت دکھائے گا، کبھی آپ کو جمعیت دکھائے گا، کبھی آپ کو تنظیم دکھائے گا. یہ فلاں تنظیم کے لوگ ہیں، یہ فلاں جمعیت والے لوگ ہیں، یہ فلاں جماعت والے لوگ ہیں، ایک کا سیکریٹری وہ ہے، اس کا سیکریٹری وہ ہے. لہذا الگ الگ طریقے سے روکنے کی کوشش کرے گا. اس کا انداز مختلف ہوتا ہے. ہر انسان کو اس کے ذہن کے مطابق بہکاتا ہے. یاد رکھیے گا، ہر انسان کو شیطان اس کے ذہن کے مطابق بہکاتا ہے. وہ بڑا چالاک ہے، بڑا یار ہے، وہ نا بہت یار ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے انسان کا سب سے کھلا ہوا دشمن ہے. اس سے اوپن کوئی دشمنی نہیں ہے. اور اس کی مکر، اس کی چالاکی جو ہے بہت دھیمی ہے. بہت چالاکی، ہوشیاری کے ساتھ لوگوں کو وہ اپنے شکنجے میں کستا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی نیک کام شروع کرنے کا ارادہ ہو، آج کل جب قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو کیا فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تو یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. قرآن شروع کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا، پہلی بات کریں گے قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیے ایک ہی جیسی دو باتیں ہیں، الرحمن اور رحیم، رحم، لیکن دونوں کے معنی میں بہت فرق ہے.
الرحمن بہت مہربان ہے، بڑا مہربان ہے وہ. یہ جو رحمان ہے نا، جو صفت رحمان جو ہے اللہ رب العالمین کی، یہ صفت ہر جاندار کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے ہے. چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، کافر ہو، ملحد ہو، مشرک ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، اس کی یہ رحمت عام ہے. اب بتائیے ذرا سا، آسمان سے جب بارش برستا ہے تو بارش کا جو پانی ہے، ایک مسلمان اس سے سیر حاصل کرتا ہے تو کافر بھی کرتا ہے. سرد ہوا جب چلتی ہے تو اس سے فائدہ مسلمان بھی اٹھاتا ہے، کافر بھی اٹھاتا ہے. بارش کے پانی سے ایک مسلمان کا کھیت بھی سیراب ہوتا ہے، اور ہندو اور کافر اور مشرک ملحد کا بھی کھیت سیراب ہوتا ہے. اس کی بھی کھیتی باڑی اگتی ہے، فصلیں اگتے ہیں نا. جیسے مسلمانوں کی زمین میں جاتا ہے پانی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو رحمت ہے عام رحمت ہے، اس میں سب کا سب شامل ہے، لیکن وہ الرحیم بھی ہے. اس کی رحمت خاص بھی ہوتی ہے، اور یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو متقین ہوتے ہیں، اہل تقویٰ ہوتے ہیں، مومنین کے لیے ہے، انبیاء اور رسل کے لیے ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین کی یہ خاص رحمت جب نازل ہوتی ہے مومنین کے اوپر میں، صادقین سچے لوگوں کے اوپر میں، مومنین پر، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت جب ان پر نازل ہوتی ہے تو اس کا ایک ہلکا سا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مومن بندے جو ہیں وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں. اللہ کے وہ مومن بندے جو ہوتے ہیں، نیک بندے، تقویٰ شعار بندے، اہل تقویٰ جو ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. گناہوں سے بچ کر کے رہنا یا گناہوں سے بچ جانا، یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے. اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے. آپ راستے میں چلیں گے، ایک بے شرم بے حیا لڑکی راستے سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں لباس پہن کر کے، ننگا لباس پہن کر کے دعوت گناہ دیتے ہوئے جا رہی ہے. اس راستے سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. ہر کوئی سوچتا کہ ایک نگاہ اس کے اوپر ڈال لے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ لے، اس کے جسم کو دیکھ لے. لیکن اسی بھیڑ میں کچھ ایسا بھی ہے جو اپنی نظروں کو جھکا دیتا ہے، اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے. نظر کا جھک جانا یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے. نظر کا جھک جانا، گناہوں کی جانب توجہ نہ دینا، یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے. یہ الرحیم کی صفت ہے. تو اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن کریم کی جو مصحف ہم جب پڑھتے ہیں، جو ترتیب دی گئی ہے سورتوں کی، اس میں سب سے پہلی سورت ہے نمبر 1. اگر نزول کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پہلی سورت کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ اقرا، سورۃ العلق، یہ پہلی سورت ہے، اس کی 5 آیتیں ہیں. نزول کے اعتبار سے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے جب قرآن کو ترتیب دی گئی، جو پہلی سورت آئی وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی صحیح حدیث کے اندر. چنانچہ بہت مشہور حدیث ہے کہ اس کی ایک اہمیت اور فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے کئی نام بتائے. ایک نام ہے سورۃ ام القرآن، قرآن کی ماں. اسی طریقے سے اسے السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، 7 دہرائی جانے والی آیتیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم کو 7 آیتیں دہرائی جانے والی بار بار اور قرآن کریم دیا.
اسی طریقے سے اس سورہ کا نام سورہ الشفا بھی ہے. صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماروں پر اگر دم کرنے الفاتحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں پر دم کیا کرتے تھے اس سورہ کو پڑھ کر کے. کئی ایک نام اس سورت کے ہیں. اس سورت کا نام کیا ہے؟ الفاتحہ بھی ہے. فاتحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں نے فاتحہ کے معنی کچھ اور سمجھ لیا. لوگ کہتے ہیں نیاز فاتحہ، اور اگر اسے منع کیا جائے کہ بھائی دیکھو نیاز فاتحہ ساری بدعت ہے، کیا بیوقوف ایسی باتیں کرتے ہو، قرآن میں فاتحہ آیا ہے، پورا ایک فاتحہ ہے سورہ فاتحہ. بھائی کیا معنی ہے فاتحہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ الفاتحہ اس کے معنی ہوتا ہے اوپننگ، کھولنا. فاتحہ کے معنی ہوتا ہے کھولنا. اس سے الفاتحہ، الفاتحہ کی کتاب، کتاب کو کھولنے والی سورت، کتاب کو کھولنے والی سورت. جب آپ قرآن کھولتے ہیں، مصحف کھولتے ہیں، سب سے پہلی سورت جو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے نا. اسی لیے اس کا نام ہے الفاتحہ، the opening، کتاب کو کھولنے والی سورت. یا اس کا ایک معنی ہوتا ہے انٹروڈیوس کرانا، تعارف کرانا. کہ یہ سورہ جو ہے قرآن کریم کا تعارف ہے، قرآن کریم کا تعارف ہے. اس کے اندر قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم میں جو آیات ہیں اور جو احکام ہیں اور جو مضامین ہیں، ان مضامین کے بارے میں اس سورہ کے اندر اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا. سورۃ الفاتحہ کے اندر کچھ ضروری باتیں تھیں اس سورہ کے تعلق میں میں نے بیان کیا. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. الحمد تمام کی تمام تعریفیں، تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی کہ جتنے بھی کلمات ہیں وہ تمام کے تمام تر کلمات اللہ رب العالمین کی. انسان اس دنیا میں اگر غور کرتا ہے تو اس کو ایک سے ایک چیز نظر آئے گی. اس کو بہترین بہترین مناظر اس کو دیکھنے کو ملیں گے. آبشار، یہ جھرنا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے، یہ انسان، اس کی خوبصورتی. ایک سے ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو اپنی جانب مائل کر لیتا ہے. دیکھو مجھے ہم کچھ ہیں. کیا خیال ہے کہ دنیا کے اندر انسان سورج کو دیکھے، اس کی چمک کو دیکھتا رہ جائے؟ غور کرنا ہوگا. غور صرف دیکھنے والی آنکھ نہیں، دماغ لگانے والی آنکھ سے اگر دیکھے گا انسان سوچتا رہ جائے گا کہ سورج پوری دنیا کو روشن کیے ہوا ہے. ہر چیز اپنی جانب توجہ دلاتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے اپنی جانب کہ بے ساختہ زبان سے تعریف نکل جائے. لیکن تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ہے. اللہ الحمدللہ تمام کی تمام تعریف. سورج کو روشنی دینے والا اللہ، چاند کو روشنی دینے والا اللہ، ستاروں کو خوبصورت بنانے والا اللہ، پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دینے والا اللہ، دریا کو چلانے والا اللہ، سمندروں کی روانی اللہ، ہواؤں کا چلانے والا اللہ. ہر ایک چیز کا مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور اسی کی مرضی سے اور اسی کے حکم سے یہ ساری چیزیں اپنی خوبصورتی کو اور رنگ و روغن کو دنیا کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں. الحمد تمام کی تمام تعریف للہ، اللہ رب العالمین، اللہ کے لیے. کون اللہ؟ کون اللہ؟
اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے اللہ رب العالمین کا. اللہ رب العالمین کا یہ اپنا ذاتی نام ہے اللہ. باقی جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، یہ سارے صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے. کس کے لیے تعریف ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اور اللہ رب العالمین، جو دونوں جہاں کا رب ہے. رب کے معنی ہوتے ہیں پالن ہار، پالنے والا، پالنے پوسنے والا، پالنے پوسنے والا. اللہ تبارک و تعالی جو پرورش کرتا ہے، جو پالن ہار ہے، کس کا پالن ہار ہے؟ دونوں جہاں کا پالن ہار ہے. اب اللہ کے پالن ہار ہونے میں بھی دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک اس کا پالنا پوسنا تربیت کرنا عام ہے، سب کے لیے کر رہا ہے. وہ سب کو پال رہا ہے، سب کو پوس رہا، سب کو کھلا رہا، سب کو پلا رہا، سب کی ضرورتوں کو پوری کر رہا. لیکن یہاں پرورش اور تربیت میں ایک خاص بھی مخصوص بھی ہے. وہی کس طریقے سے الرحمن اور الرحیم کے لیے، جس طریقے سے الرحمن اور الرحیم میں وہاں بھی ہے، اس کی پرورش میں بھی، اس کے پالن ہار ہونے میں بھی ہے. اللہ تعالی جب اپنے نبیوں کی تربیت کرتا ہے، اپنے رسولوں کی تربیت کرتا ہے، تو اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو ان کی تربیت ایسی کرتا ہے کہ ان کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے. چنانچہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ معصوم عن الخطا، وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتی. اس کی اعلیٰ تربیت اور اس کے بہترین پالن ہار ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی بنانا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کسی کو، رسول بنانا چاہتا ہے کسی کو، اس کی تربیت ایسی کرتا ہے، اس کی پالن ہار اور پوشن ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے. اس کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال پڑھیں گے، آپ کے بچپن کے حالات کو پڑھیں گے. جب آپ دوستوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو ان کے جو طریقہ تھا چھوٹے بچوں کا کپڑے کو اتار دینا، ننگا ہو جانا، ایسے موقع پر بھی اللہ رب العالمین نبی کی قسمت کو محفوظ رکھا اور ان کو کبھی گناہوں سے پاک رکھا، صاف رکھا، ستھرا رکھا. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد الرحمن الرحیم، وہی بات آئی آپ کے سامنے جو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو میں نے کہا، آپ کے سامنے جو باتیں میں نے بیان کی کہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. وہی تفسیر یہاں بھی ہے جو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کی کہ بہت مہربان ہے وہ اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ دونوں نام اللہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پایا اور عظیم رحمت کا مالک ہے. اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر زندہ چیز کے لیے عام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب تقویٰ اور انبیاء اور رسول کے پیروکاروں کے لیے اس رحمت کو لازم کر دیا ہے. بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رحمت مطلقہ ہے اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے اس کی رحمت میں سے کچھ حصہ ہے. کچھ حصہ تمام لوگوں کو دیا کہ اللہ رب العالمین نے دیا. اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے کب کا؟ یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے. بدلے کا دن کا مالک ہے، وہ یاد رکھتے ہیں. ایمانیات میں سے ہیں. ایمان کے کتنے حصے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ اللہ، رسول، ملائکہ، کتاب، تقدیر اور آخرت، 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے. قیامت کے دن پر ایمان لانا جس کو یوم الدین کہا گیا ہے. قیامت کا جو دن ہے، آخرت جو ہے وہ بدلے کا دن ہے. اس دنیا کے اندر آپ غور کریں گے،
ایک انسان بہت طاقتور ہے، ایک انسان کمزور ہے نا؟ ایک انسان بہت پیسہ والا، پیسے کی نشے میں وہ چور ہے، دولت کے نشے میں چور ہے، وہ طاقت کے نشے میں چور ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے سامنے والے کو کچل کر کے رکھ دیتا، زمین چھین لیا، ہڑپ لیا، جائیداد چھین لی، الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا اس کے اوپر، قتل کر دیا، مار دیا، سب کچھ کر دیا. لیکن جو کمزور ہے بیچارہ وہ مال کھا کے رہ جاتا ہے، اس کی زمین چھین لی گئی، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کو تو اپنے محلے کے کونسلر تک جانے کی توفیق نہیں ہوتی بیچارے کو. آپ کے سماج میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کونسلر کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، دور سے بڑھا جاؤ، نکل یہاں سے، وہاں کہاں جا رہا ہے، دور سے بڑھا دیا جائے گا اس کو. مظلوم جو جا رہا ہے وہ اسی مظلومیت کے حال میں دنیا سے مر گیا، وہ اسی مظلومیت کے حال میں دنیا سے مر گیا. کیا ہوا اس کا؟ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا نا، بے انصافی ہوئی نا. کیا اللہ تعالیٰ بے انصافی کرے گا؟ اللہ اپنے بندوں کو ظلم کرے گا؟ اللہ کی طاقت دے رہی اس کو، اس کا مطلب وہ ظلم کرے اور انصاف نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے مالک یوم الدین ہے، وہ اصل میں ہمیں بتایا ہے یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے، تھوڑے دن کے لیے تو آئے ہو یہاں پر، یہاں تو چند دن کے لیے آئے ہو، 2-4 دن، 2-4 مہینہ، 10 مہینہ، 1 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، لوٹ کر تو آنا ہے نا. یہاں رہنا تو ہے نہیں تم کو، یہاں پر یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے. اصل زندگی کہاں ہے؟ آخرت میں ہے. اصل زندگی آخرت میں ہے، جہاں فنا نہیں ہے، وہاں بقا ہی بقا ہے، اور یہاں بقا نہیں، یہاں فنا ہے. یہ دنیا فانی ہے، اس کو چھوڑ کر کے جانا ہے اس کو. لیکن آخرت تو باقی رہنے والی زندگی ہے، وہاں تو آپ کو باقی رہنا ہے نا. 1-2 دن کی بات نہیں ہے. 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہاں پر. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے گزاریں گے ہم وہاں پر، کیسے گزریں گے وہ دن، کیسے گزرے گا ہمارا وہ دن. اس دن کے لیے اللہ فرماتا ہے دیکھو دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، لیکن ظلم کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میرے پاس آنا ہے اور اس دن کا بادشاہ میں ہوں گا. اس دن کا بادشاہ میں ہوں گا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جس دن پکارا جائے گا، کہاں ہے وہ متکبر لوگ، کہاں ہے ظلم کرنے والے لوگ، کہاں ہے گھمنڈ اور غرور کرنے والے لوگ. آؤ آج کے دن، آؤ میں آج کے دن کا رد ہوں میں، اللہ رب العالمین فرمائے گا. مالک یوم الدین، اللہ بدلے کا دن کا مالک ہے. آخرت کو قائم کرنے کا جو سب سے عظیم مقصد ہے کہ مظلوم پر جو ظلم ہوا اس کا بدلہ دلایا جائے. مظلوم پر جو ظلم ہوا ہے، جو زبردستی ہوئی ہے، اس کا بدلہ دلایا جائے اور انصاف ہو جائے. وہاں پر انصاف ہو جائے. چنانچہ مشہور حدیث سے یاد آئے مجھے، سے مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ مفلس کون لوگ ہیں؟ آپ نے بارہ سنا ہوگا اس حدیث کو، شاید آپ لوگوں کو یاد بھی ہو. مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع. مفلس تو وہی جس کے پاس درہم نہیں ہے، مال متاع نہیں، پیسے بھی نہیں، کچھ نہیں، وہی آدمی مفلس ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز، حج، زکات، صدقات اور بہت سارے اچھے اچھے اعمال لے کر کے آئے گا. اس کی اعمال نامہ بھی بھری پڑی ہوگی نیکیاں، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ کیا ہوگا. کسی کو مارا بھی ہوگا. رمضان کا روزہ تو رکھا تھا، لیکن دوران روزہ غیبت کر رہا تھا، بہتان بھی لگا رہا
حج تو کرنے کے لیے گیا، لیکن حج جو پیسے سے کیا دوسرے کا مال ہڑپ کر کے کیا تھا، وہ اعمال جو کیا اس نے نیکیاں تو کی، لیکن اس کے ساتھ ایسے ایسے برے برے اعمال بھی تھے، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کا زمین چھین لیا، کسی پر ظلم کر دیا. اس حال میں اللہ تک پہنچے گا، اللہ کے پاس پہنچے گا تو کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لوگ جن پر ظلم کیا تھا، مظلوم، اللہ کے پاس وہ فریاد کرے گا کر کے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، تو وہاں انصاف کیا جائے گا، تو کہا جائے گا کہ آج بدلہ کیسے دیا جائے؟ آج تو بدلے کا دن ہے، تو بدلہ دو. ظلم کر کے آئے ہو، مار کے آئے ہو، پیٹ کر آئے ہو، زمین چھین کر کے آئے ہو، الزام لگا کر کے آئے ہو، بہتان تراشی کر کے آئے ہو، بہتان تراشی کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ بدلہ دو آج. لہذا اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر کے اس انسان ان لوگوں کو دی جائے گی جن پر ظلم کیا تھا. ایک معاملہ ہو گیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اس کا اعمال نامہ صفر ہو گیا، کوئی عمل اس کے پاس بچا نہیں ہے. اب کوئی عمل نہیں باقی بچا، نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، صدقات اور خیرات، کچھ نہیں باقی بچا، سب ختم نیل. لیکن کچھ لوگ اور ابھی آ رہے ہیں، کچھ حقدار اور آ رہے ہیں. ابھی کہا کہ میرے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ تو مالک یوم الدین ہیں، ہمیں تو انصاف چاہیے. دنیا میں تو ہم نے ظلم سہ لیا تھا، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی ہمارے پاس، ہم تو خاموش بیٹھ گئے تھے، لیکن ہم کو بھی انصاف چاہیے. کیسے انصاف ملے گا؟ نیکیاں تو ہے ہی اس کے پاس. کہا جائے گا اس انسان کے کھاتے میں دیکھو جو مظلوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا کیا؟ کہا گناہ تو ہے اس کے پاس. ایک کام کرو، اس کا گناہ اس کے اوپر ڈال دو. جو انسان روزہ، نماز، حج، زکات، صالح اعمال، نیک اعمال لے کر کے گیا تھا، اس کی اعمال نامہ کا جو ٹوکری کا سب ختم ہو چکا. اور نتیجہ میں کیا ہوا؟ اب دوسرے کے جو گناہ تھے اس کے ساتھ لا دیا گیا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ شخص میری امت کا مفلس ہے. تو کبھی بھی کسی پر ظلم کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ بدلے کا دن کا مالک ہے، وہ بدلہ دے گا ہم کو. مالک یوم الدین ہے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو دونوں جہاں کا رب ہے. الرحمن الرحیم وہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین وہ جزا کے دن کا مالک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر، بہت پیاری آیت ہے. اگر اس آیت کو یا اس سورہ کو ہم یہ کہہ لیں یہ عہد و پیمان والی صورت ہے. اور آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ روزانہ 5 وقت میں، روزانہ کیا ہر دن جو نماز پڑھنے والا نمازی جو ہوتا ہے ہر دن 5 اوقات میں عہد کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے وعدہ کو پورا کرنا چاہیے، بھول جانا چاہیے. ہمیں وعدہ خلافی اچھی بات ہے یا وعدے کو پورا کرنا اچھی بات ہے؟ بھائی اخلاق میں ہی کہ وعدے کو پورا کیا جائے، وعدہ وفا بنے انسان، وعدہ خلافی نہ کرے. اب دیکھیے روزانہ کے 5 اوقات میں نہ جانے کتنی بار ہم نماز کے ہر رکعت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اچھا یہاں پر ہی ہے، یہاں پر تو یہ تیری عبادت نہیں، یا تیری بھی عبادت کرتے نہیں کہتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی ہم جب بھی عبادت کریں گے تیری کریں گے. عبادت کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، دعا ہے، توکل ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ عبادت ہے نا. دعا مانگنا عبادت ہے، توکل عبادت ہے، استغاثہ عبادت ہے، امید عبادت ہے،
خوف عبادت ہے، اگر یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جس طریقے سے ہم قیام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خوف بھی اللہ سے کھائیں گے. ہم خوف کس سے کھاتے ہیں پتا ہے؟ میں بتاؤں، شاید ہم لوگ کسی چیز کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو. ہمارے گاؤں میں شادی بیاہ ہوتی ہے نا، شادی بیاہ میں ہمارے یہاں بہت سارے رسومات ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے رسومات شادی بیاہ میں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ فالتو کے نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس انٹرٹین کے لیے کرتے ہیں، ہم خوشی کے لیے کرتے ہیں اپنا، دو چار لوگ دیکھیں گے، ہنسیں گے، ذرا اچھا لگے گا. نہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ کام اگر نہیں کرے گا فلاں بزرگ غصہ ہو جائے گا. اگر شادی بیاہ میں یہ رسم ہم نے نہیں کیا تو فلاں بزرگ غصہ ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں شادی بیاہ بگڑ جائے گا، جس کے ناطے ٹوٹ جائیں گے. یہ بات ہوتی ہے جب ہم رسومات کو انجام دیتے ہیں. ہم سمجھتے کہ بس انٹرٹینمنٹ کے لیے بس کر لے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ کیا خوف ہے نا، عبد القادر جیلانی کا خوف، فلاں بزرگ کا خوف، فلاں بزرگ کا خوف، اور نہ جانے ہم نے خوف کھاتے کھاتے ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم جنات سے بھی خوف کھانے لگے اور کہا کہ شیخ سب کو غصہ ہو جائے گا. ہمارے یہاں بہت مشہور ہے شیخ سدو. جنات کو شیطان ہے کوئی، اس کے ڈر سے بہت سارے کام انجام دیتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر رات کو جاگنا اور بلبلا بنانا اور مسجدوں میں جانا اور ٹاک بھرنا، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرے گی تو وہ شیخ سب کو غصہ ہو جائے گا، شادی بیاہ خراب ہو جائے گی اور پھر نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا، حس ہو جائے گا. اس سے خوف ہے بھائی. خوف تو اللہ سے ہونی چاہیے نا. ڈر اللہ سے، رجا امید اللہ سے، دعا اللہ سے، مدد اللہ سے، اپنی باتوں کو پہنچانا اللہ کے لیے. ایاک نعبد، ہر دن 5 وقت کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے ہمارا. ہم کتنے وعدہ خلاف ہیں. نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد وإیاک نستعین. نماز جیسے ختم ہوئی دائرے گھوم گئے، یا غوث المدد والعیاذ باللہ. اس کے ساتھ ہم دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا. ہم نے قرآن کو یاد تو کر لیا، ٹھیک ہے، اچھی بات، الحمدللہ سنت ہے، لیکن قرآن تو ہم کو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن تو ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے. وہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ کرے گوٹ کیا کرتے تھے، وہ ایسے باشعور قوم ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے معیار ہدایت بتا دیا اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تمہارا ایمان ان لوگوں کی طرح ہوگا، وہ صحابہ کی طرح سے، تب تم ہدایت یافتہ ہوگے. اللہ اکبر. ایسے ان پڑھ، جاہل، گوار، بدو قوم، لڑنے والے، پھرنے والے، جنگ کرنے والے، نسل کشی کرنے والے، ایسی قوم پر جب اللہ رب العالمین نے کتاب کو نازل فرمائی، قرآن کو نازل فرمائی، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم کو دے تو ہدایت ملی اس کو. ایک ایسی قوم باشعور قوم بن کے سامنے آئی جنہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے. عبادت کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، دعا ہے، استغاثہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے ہم اس بات پہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وإیاک نستعین، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کی تلقین کی. اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. صحیح روایت کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ دیکھیے ایک حدیث ہے جو ہمارے صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس سلام کو، اس کے ایک نام سلام ہی ہے، چونکہ نمازیں پڑھنے والی صورت ہے نا، یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ نماز میں پڑھنے والی صورت ہے. اور کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اس کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے اس سورہ کو سورہ الصلاۃ کہا جاتا ہے. تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. صلاح کو یعنی اس سورہ کو ہم نے اپنے اور بندوں کے درمیان آدھا کا بانٹ دیا ہے. سمجھ گئے؟ یہ سورہ کے دو حصہ ہیں، اس سورہ کا دو حصہ ہے، ایک اللہ کے لیے ایک بندے کے لیے. آدھا ہے کیسے؟ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کرتا ہے. الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف کیا. مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف کرتا ہے. پھر اللہ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے. اپنا عمل بھی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، خوب تعریف بیان کی اللہ کی، اس کے بعد اپنا عمل بتایا. اب یہ اللہ عمل کیا ہے، میرا عمل کیا ہے نا؟ اپنا عمل بتایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندہ اب اپنی بات اللہ سے کہتا ہے. دو حصے، آدھا اللہ کے لیے آدھا بندے کے لیے. طریقہ یہی ہے نا، مانگنے کا طریقہ یہی ہے. اگر کوئی انسان کسی سے کچھ مانگنے جاتا ہے تو دھڑاک سے اپنی بات نہیں کہہ دیتا ہے نا. جو لوگ ہوتے ہیں مسجد اور مدارس کے، جو لوگ ذمہ داری لیتے ہیں اس کی تعمیر کی، اس کی توسیع کی، ان سے پوچھیے جب وہ چندہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں کتنی تکلیفیں ہوتی ہے. ہم تو آتے ہیں مسجد پر پنکھا چلا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا، اے سی ہے اے سی چلا کر کے بیٹھ گئے، صاف ستھرا زمین سب کچھ ملا کر کے بیٹھ گئے. ان سے پوچھیے جو مسجد کا انتظام اور انسلام کرتے ہیں، اور جب اس کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی توسیع کے لیے، اس کی انتظام اور انسلام کے لیے جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں کچھ پیسے مانگنے کے لیے، کتنی یتن کرنی پڑتی ہے، کتنی باتیں بھولنی پڑتی ہے. مسجد کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، مصلیوں کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، جانے جس کے پاس میں اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے. اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے. بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کا نام لیا، آپ کے بارے میں بتایا فلاں صاحب کے پاس جاؤ، بڑے اللہ کے فضل سے بڑے وہ خرچ کرنے والے ہیں فی سبیل اللہ. کتنی باتیں کہنی پڑتی ہیں. پھر جا کر کہا جاتا ہے رسید لے کر آیا ہوں، کچھ آپ تعاون کر دیں اس کے لیے. طریقہ یہی ہوتا ہے نا کسی کے سامنے اپنی بات کو رکھنے کی. بندہ جب اپنی بات کو اللہ کے سامنے رکھنا کیسے لگتا ہے؟ پہلے خوب اللہ کی تعریف کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی تعریف کی، اللہ کی بڑائی، اس کی ثنا، اس کی پاکیزگی، اس کی بزرگی کو بیان کرنے کے بعد اپنا فعل بیان کرتا ہے. میرا عمل یہ ہے اللہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد نہیں مانگتے. اب بندہ ڈائریکٹ اپنی بات اللہ سے کہہ دیتا، جو کچھ چاہیے اس کو کہہ دیتا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے یہاں پر اب بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دینے کو تیار ہوں. جب اللہ کی تعریف کر دیتا ہے اب اللہ بھی کہتا ہے، صحیح حدیث مسلم کی روایت ہے، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب مانگ، جو مانگنا ہے مانگ، میں دینے کو تیار ہوں. کبھی جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا، آج کے بعد سے فجر کی نماز میں جب آئیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جب پڑھیں گے سورہ فاتحہ اسی ذہن کو رکھ کر کے پڑھیے گا، پھر دیکھیے جو مزہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اپنی بات کرتا اللہ سے، اللہ ہم کو چاہیے کیا، کام کیا ہے میرا، حاجت کیا ہے میری. یقین مانیے اگر کسی کو سیدھا راستہ مل گیا نا،
دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی مل گئی اس کو، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی مل گئی۔ ایک آدمی ٹرین میں سوار ہوا، ٹھیک ہے، اسے جب ٹرین کے باگی میں جب گیا دیکھتا اس اللہ اکبر کیا لگژری ہے، یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے اور ساری سہولتیں ہیں، ایک چارج یہاں کرو، یہ چیز یہاں ہے، کھانے کے لیے ساری چیزیں، انتظام، ساری چیزیں مل گئی۔ اب وہ خوش ایک دم بیٹھا ہے، بالکل وہ کیا بہترین کلاس کا باگی ملا ہے نا، بہت خوش، ایک دم خوش ہو گیا۔ وہ ممبئی جانے کا ٹکٹ کٹائی اس نے اور بیٹھ کے گاڑی پر بیٹھا جانے کے لیے، گاڑی شروع ہو گئی اور ابھی خوشی سے ناچ رہا ہے، وہ کیا خوشی ہے، وہ بہترین۔ اچانک سے پتا چلے ممبئی بھی جانے والی نہیں، دلی جانے والی ٹرین ہے، ساری خوشی ختم۔ اب کوس رہا اپنے آپ کو بیٹھ کے، کیا بیوقوف انسان تھے، کس گاڑی میں کر کے بیٹھے، کیوں؟ صحیح راستہ نہیں ملا اسے۔ صحیح راستہ ملنا بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ انسان زندگی کی پوری زندگی اسی کے لیے محنت کرے انسان کہ ہم کو صحیح راستہ حاصل ہو جائے، صحیح راستے کی دعا کرتا، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب پھر خود کہتا بھی ہے، اچھا صراط کون، یہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ کلنٹن کا راستہ ہے یا مارکس کا راستہ ہے یا لینن کا راستہ ہے؟ کس کا راستہ ہے؟ بدھزم کا راستہ ہے، مارکسزم کا راستہ ہے؟ کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ کس کا راستہ ہے؟ خود کہہ، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام نازل ہوا، جس پر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے انعام یافتہ بندے دنیا سے گزرے۔ اچھا کس پر انعام ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العالمین کا انعام کس پر ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سے کیا مانگتے ہیں نماز میں؟ کہ اللہ ہم کو حضرت لوط علیہ السلام کے راستے پر چلا، ہود علیہ السلام کے راستے پر چلا، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلا، اسماعیل علیہ السلام کے راستے پر چلا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نبیوں کے راستے پر چلنے کی دعا اللہ سے کر رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر، یہ وہ لوگ جن پر تیرا انعام نازل، جو صدیق تھے، جو ابو بکر تھے، جو تیرے نبی کے صحابہ تھے، جو ایک دنیا سے گزرے، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ صالحین لوگ دنیا سے گزرے، نیک و بزرگ لوگ دنیا سے گزرے، اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلا۔ یہ دعا ہم تم سے کرتے، اللہ سے کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے بعد کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہم کو اس کے راستے پر مت چلانا اس پر تیرا غضب نازل ہوا، اس پر غضب نازل ہوا۔ وہ کون سی قوم پر اللہ غضب نازل ہوا؟ یہود، قوم بنی اسرائیل، جنہیں اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ اتنے سرکش، ان کی سرکشی کی داستان سورہ بقرہ میں ملے گی ابھی آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آپ سنیں گے بس، ان کی سرکشی کی داستان ملے گی آپ کو۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ فرمایا الیہود مغضوب علیہم، یہود جو ہے یہ مغضوب علیہم پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ غضب آپ اندازہ لگائیں کتنے انبیاء ان کے یہاں آئے، لیکن انہوں نے انبیاء قتل کر دیا نا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بے مطلب نبیوں کو قتل کرتے رہتے تھے یہ لوگ، تو اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ان کے اوپر۔ یہ مخصوص قوم ہے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اے اللہ یہودیوں کے راستے سے بچا، نماز میں کہیں یہودی کے راستے سے بچا، اور نماز سے باہر نکلے تو بال کٹائے، عجیب طریقہ کا
ابھی نماز میں کہا غیر المغضوب علیہم، یہ اللہ غضب جو جن پر غضب نازل ہوا ہے ان کے راستے سے بچا، لیکن ان کے طریقے کو اپنائے، ان کے فیشن کو اپنائے، ان کے کلچر کو اپنائے، یہ ساری چیزیں اپنا لیں ہم. اور اس کے بعد کیا وَلَضَّالِّينَ، اور اللہ جو لوگ گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے. گمراہ کون ہوئے؟ نصارا. نصارا کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے یہ لوگ. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہو گئی. کیسے گمراہ ہو؟ یہودیوں نے نبی کو مارا، نبی کو قتل کر دیا، ستایا، پریشان کیا. اتنے ظالم، اتنے سرکش تھے یہ لوگ، اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے، نبی کی بات کوئی نہیں مانتے تھے، نبی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے یہ لوگ، اتنے سرکش. اب یہ گمراہ کیسے ہوئے؟ انہوں نے نبی کو اتنا مانا کہ نبی کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ گمراہ ہو گیا. ایک دن نبی کو مانا ہی نہیں، قتل کرتے رہے، اور دوسرے نے مانا تو ایسا مانا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا اس کو. اور عبادت کی بھی سختی، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، گمراہی کرتے کیا کریں. اللہ رب العالمین نے جو حکم نازل کیا بالکل اسی طریقے سے اس پر عمل کرنا، یہ عین عبادت ہے. اگر بڑھاتے ہیں تو بھی غلط، گھٹاتے ہیں تو بھی غلط. اسی لیے کیا کہتے ہیں ہم نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کا ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جو جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو لوگ گمراہ ہو گئے. آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے اختتام پر آمین کہا کرتے تھے. یہ ہے سورۃ الفاتحہ. کچھ ضروری باتیں ہیں بیان کر دوں اخیر میں. اس سورۃ الفاتحہ کے اندر جو مضمون آئے ہیں، پہلا ہے توحید ربوبیت. یاد رکھیں گے، ہو سکتا میں پوچھوں بھی آپ سے، یاد رکھیے گا. اگلے درس میں پوچھ بھی سکتا ہوں آپ سے، میں صرف بولنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں یہاں پر. یہ خطبہ جمعہ نہیں، میں صرف خطبہ دے کر نکل جاؤں یہاں سے. میں پوچھ بھی سکتا ہوں گزشتہ درس میں کہ آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا تھا. اس میں ایک مضمون توحید ربوبیت کا آیا ہے کہ رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا رب العالمین، وہ دونوں جہاں کا رب ہے. دوسرا توحید الوہیت، یعنی صرف اللہ ہی عبادت کا صرف اللہ رب العالمین کو ہی عبادت کا مستحق سمجھنا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. نمبر 3 ہے توحید اسماء و صفات. یہ توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی تعطیل، تمثیل، تشبیہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان صفات کمال کا اثبات کرنا جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثابت کیا، اور اس پر ہے لفظ الحمد دلالت کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس بات ثبوت، اس بات نبوت کو یہ بات ہے کہ سیدھے راستے کی رہنمائی نبوت اور رسالت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر آپ کو سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے تو جہاں اللہ سے دعا کرنی ہے وہ سیدھا راستہ سیکھنا بھی ہے ہمیں، ہے نا. ہمیں پتہ ہی نہیں سیدھا راستہ کون سا ہے. کون سکھائے گا ہمیں؟ جو جاننے والا ہے. نبی نے سکھایا اپنے صحابہ کو کہ جو سیدھا راستہ کیا ہے. یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آج کے درس میں بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین الحمدللہ مسلمانوں کو قرآن کریم کے سننے کو، سنانے کو، سمجھنے کی اور سمجھانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.